بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا ہے کہیں کہیں، اور اگر ذکر خدا ہو بھی کہیں تو خوف خدا ہے کہیں کہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جو فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اسے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ تمہارا رب تم سب میں بہترین چال چلنے والا ہے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ ڈوبتے ہوئے کو بھی سوار دیتا ہے۔ میرے بڑوں نے سکھایا ہے مجھے کہ میرا اللہ ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں تعلق کی حقیقت ہمیشہ وقت بتاتا ہے کہ وہ کتنا گہرا اور کتنا مضبوط ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دو کہ کیا تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر تمہارا خدا جانے اور اس کی حکمت جانے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارے رب کو پسند آ جائے تو تمہاری بخشش طے ہے۔ سب کو سب پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھوں کے بغیر۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں تعریف بھی ہوگی اور غلط بھی کہا جائے گا۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جس میں حلال نہ ہو، اور وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ کچھ لوگ چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے، نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے، اور انسان کہلانا آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ صبر ایمان کی بندگی ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے، اور یہ احساس سب سے بڑھ کر ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا کتنا اپنا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو اس انسان کو برا نہیں لگتا۔ تالا چابی سے کھلتا ہے تو بار بار کام آتا ہے، لیکن اگر ہتھوڑے سے کھلتا ہے تو دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کا تالا غصے کے ہتھوڑے سے کھولو گے تو وہ کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو
ہمیشہ محبت کی چابی سے ہی کھولنا چاہیے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اور اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کہ کب کون کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے کہ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آنسو کا وزن نہیں ہوتا، مگر اس کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جاننے کے کسی کے در سے انسان جب رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در پر جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا، اور وہ در ہے صرف تمہارے رب کا در۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، اسی طرح نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم کسی برائی کے قابل نہیں رہتے۔ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اس لیے تم اتنے یقین سے دعا مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزہ لکھی جائے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ کچھ چیزیں دیری سے ملیں گی، لیکن تم صبر کرنا، یقیناً تم ان چیزوں کو پا لو گے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، تو بس انتظار کر۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ یقین جانو تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ جب چاہے تمہارے حالات بدل سکتا ہے۔ صبر کریے، کیونکہ اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائشوں سے نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صرف اپنے لیے سوچنے والا جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے وہ انسان ہے۔ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے تو یقین جان لو وہ تمہارے برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو لوگ جو باتیں بناتے ہیں اس پر تم صبر کرو، پھر دیکھنا یقیناً تم کامیابوں میں سے ہوگے۔ دنیا کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتی تو فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ اس دنیا میں صبر کی 2 صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں
اس دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کسی شخص نے مولا علی سے پوچھا، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو مولا علی نے اس کا جواب دیا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کا دوست مخلص ہو۔ اس دنیا میں جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ اکثر ٹکرا دیے جاتے ہیں۔ تم جو اپنے اللہ سے قطرہ مانگ رہے ہو، تم اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں اس کے بدلے میں دریا دے گا۔ اپنے ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ سردی کا وضو، گرمی کا روزہ، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، لیکن مرتے ہی قبر طے ہے اور قدر لاجواب۔ بن مانگے دے دینے والے رب پر مانگی ہوئی چیز کے بارے میں شک ہونا تیری احسان فراموشی اور بدتمیزی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ ہے کہ جب وہ کچھ دے تو سر جھکا کر قبول کر لو، کچھ لے لے تو سوال نہ کرو، مسکرانے کی وجہ دے تو خوب مسکراؤ، آنسوؤں کے موقع دے تو سجدوں میں خوب اپنا دل ہلکا کر لو۔ مسئلہ میرے گناہ نہیں جو میں نے کیے، اللہ کی رحمت کے سامنے میرے گناہوں کی کیا حیثیت۔ مسئلہ تو میری وہ جرت ہے جو مجھ سے گناہ کراتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے رب عظیم کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے لگا ہوں۔ وہ چیزیں جو کمائی نہیں جا سکتی وہ صرف نصیب سے ملتی ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ پرانے اس پچھتاوے اور غم میں ہے کہ وہ بھی کبھی نئے تھے، اور نئے سب دھوکے میں ہیں کہ جیسے وہ کبھی پرانے نہیں ہونے والے۔ ضرورت مندوں کی فکر کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ کیوں اکٹھا کر رکھا ہے۔ جس کی نیند ذمہ داری کے احساس سے نہ کھلی وہ موت سے بھی گہری نیند میں ہے، غفلت کی ذلیل نیند میں۔ ہر پہچاننے والے نے پوچھنے والوں کو یہی تعلیم دی کہ ہر ایک کو معاف کر دو۔ محبت یہ نہیں کہ جتنی ملے اتنی واپس کر دی جائے، محبت یہ ہے کہ تمہیں ملے نہ ملے تمہاری جانب سے لوگوں کو پورا پورا حصہ پہنچے۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی، ان دونوں ہی وقتوں میں برائی سے بچ جانا کمال ہے۔ روح بے چین رہتی ہے جب تک اسے اپنے جیسی روح کا ساتھ نہ مل جائے۔ زندگی محدود ہے، آرزوؤں کی کوئی حد بنائی نہیں ہم نے، یہ نا انصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ جہاں ایک دوسرے سے جدا رائے رکھنا، مختلف سوچ رکھنے کا مطلب ایک دوسرے کا دشمن ہونا ہو، اس معاشرے کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مت بھولو کہ یہ لمحے ہم کو بچھڑنے کے لیے ملوا رہے ہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو نہ لکھی جا سکے اور نہ بیان کی جا سکے، بلکہ یہ صرف محسوس ہوتی ہے۔ نیک کاموں پر جم جانا اور اس میں مستقل لگے رہنا اللہ کا تحفہ ہے، اس کا انعام ہے۔ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چل لینا استقامت نہیں ہے، ٹھہر جانا نہیں ہے۔ یہ استقامت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ مرنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ شکر کرو ان انسانوں کا جنہوں نے تمہیں آنسو عطا کیے، کیونکہ یہ آنسو اکثر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے خلاف سچ سن لینا کمال ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ مشکل نہیں کامیابی ہوتی ہے جو مشکل کے بھیس میں آتی ہیں۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کہ کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اپنی قبروں میں وہ لوگ آرام اور راحت سے سوتے ہیں
جنہوں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ عورت بہت بابرکت ہستی ہے، جن کو ثبوت چاہیے وہ اپنی ماؤں کو دیکھ لیں۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ ہم محبت کی چاہیں جتنی بھی وضاحتیں کر لیں، جتنی بھی تعریفیں لکھ لیں، لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وضاحت اور ہر تعریف نامکمل ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، اپنی جنت کا یقین نہ ہو، دوسرے گناہ گاروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مسئلہ لفظوں کا نہیں، رویوں کا ہے۔ لہجے کی کڑواہٹ تو وقت بھی دور نہیں کر سکتا۔ نفرتوں کے بازار میں رہنے کا بھی عجب مزہ ہے۔ لوگ رلانا نہیں چھوڑتے، ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کل کی زندگی دولت کے لیے بن گئی ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہیں تاریک ترین راتوں میں امید کی کرن نظر آتی ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ اپنے سامنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا، ان کی لاج رکھتا ہے۔ اور نبھانا ہی تو مشکل ہوتا ہے۔ چاہ لینا، پسند کر لینا، یہ سب کو آتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بددعا کے مقام پر دعا دینا یہ ادا صرف اللہ کے فقیروں کی ہے۔ من پسند ہمیں بتاتا ہے ہماری حیثیت کتنی ہے، ورنہ اور کسی میں یہ اتنی جرت نہیں ہوتی۔ سفر لازم ہے، روح تھک سی گئی ہے، مسلسل سوچوں سے سسکتے ہیں ہم، ذہن کو جسم پر رحم کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے فیصلے دو جانب سے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کی جانب سے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں، یا اللہ کی جانب سے کہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔
اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ رشتے اور شیشے ہمیشہ ہماری لاپرواہی سے ٹوٹتے ہیں۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ دولت کا ہونا اور اس کی نمائش کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ دولت کی نمائش وہاں ہوتی ہے جہاں اس کے علاوہ دکھانے کو اور کچھ نہ ہو۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے۔
بدصورت لوگوں سے تو محبت ہو سکتی ہے مگر بد زبان لوگوں سے نہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو بلکہ خود اچھے بن جاؤ، اور ایسے بن جاؤ کہ لوگ جب آپ سے ملیں تو ان کے اچھے انسان کی تلاش ختم ہو جائے۔ سخت ہاتھوں سے بھی انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ہی کوشش کریں، اتنا بھی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو رب کا فرمان نہیں پڑھتے، روز اخبار پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ بندہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب آ جاتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ہماری دعا تو بس یہ ہے کہ ہم اس راستے کے مسافر بن جائیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور ہمیں وہ راستہ اللہ کی رضا تک لے جائیں۔ اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت بات ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو لگائی گئی پکار کبھی خالی نہیں جاتی، مگر یہ کہ پکار ہی یقین سے خالی ہو۔ وہ صبر ہی کیا جس میں تیری زبان سے کوئی شکایت نکل پڑے۔ صبر تو بس ایک گہری خاموشی کا نام ہے، ایسی خاموشی جو بڑے سے بڑے طوفان کے شور کو بھی دبا دے۔ کسی موقع پر یہ خوف کام آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کسی وقت یہ تسلی اور امید کافی ہوتی ہے کہ میرا اللہ دیکھ تو رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ کتاب تقدیر سے کیا شکوہ اے دل ناداں، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہش کیسی۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا، اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔